السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب، آج میں حاضر ہوں ارتکاب جرم کے قسط نمبر 73 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں، اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ میں روز بولتی ہوں لیکن ایسا لگتا ہے میری باتوں کا آپ لوگوں پہ اثر نہیں ہوتا، اس لیے مجھے کوئی کامنٹ نہیں آتا۔ تو پلیز لازمی کامنٹ کریں، مجھے موٹیویٹ کریں۔ جب آپ کو جس کام کے لیے اپریشیٹ کیا جاتا ہے نا، تو وہ کام آپ کو کرنے کا دل چاہتا ہے، تو اس لیے کہتی ہوں۔ تو چلیں، ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ناول کی طرف۔ رخشی کچن کے سرد فرش پر بیٹھی تھی، آنکھیں مسلسل رو رو کر سوج چکی تھی، سانسیں بے ترتیب تھی اور وجود ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے روح تک نچوڑ لی ہو۔ سامنے پلیٹ فارم پر پڑی چھری کو وہ کافی دیر سے خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ چھری اٹھا لی۔ اس کی انگلیاں بری طرح لرز رہی تھیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی، اپنی کلائی آگے کی اور آنکھیں زور سے بند کر لی۔ یا اللہ! اس کے لبوں سے ٹوٹی ہوئی سرگوشی نکلی۔ اس کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ چھری بار بار پھسل رہی تھی۔ وہ ہمت جمع کر کے اپنی کلائی پر چھری پھیرنے ہی والی تھی کہ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ رخشی چونک کر چیخی اور فوراً آنکھیں کھول دی۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں بلکہ ایک سرد سی سختی تھی۔ اس نے رخشی کے ہاتھ سے چھری چھین کر دور پھینکی۔ میں نے تم پر اتنا پیسہ لگایا ہے۔ اس کی آواز بے حد سرد تھی۔ ابھی تو وہ وصول بھی نہیں ہوا اور تم اتنی جلدی خود کو مارنا چاہتی ہو؟ رخشی کا جسم خوف سے کانپ اٹھا۔ وہ فوراً اس کے قدموں میں گر گئی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، اس کی آواز ہچکیوں میں بکھر رہی تھی، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ مگر وہ بے رحمی سے مسکرایا۔ اس نے رخشی کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ نو بیبی، وہ تمسخر سے بولا، یہ غلطی مت کرنا۔ رخشی کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے اور اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ صرف قید نہیں تھی بلکہ ایک ایسی دنیا میں پھنس چکی تھی جہاں اس کی چیخوں کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اب رخشی کو خود بھی یاد نہیں تھا کہ وہ کتنے ہاتھوں میں بیچی جا چکی تھی۔ ایک شخص اسے خریدتا، چند دن اپنے پاس رکھتا، پھر کسی اور کے حوالے کر دیتا۔ وہ انسان نہیں رہی تھی، بس ایک ایسی شے بن گئی تھی جس کی قیمت لگائی جاتی تھی۔ ہر نئے دروازے کے ساتھ ایک نئی قید اس کا انتظار کرتی، ہر نیا چہرہ اس کے دل میں ایک نیا خوف بھر دیتا۔ وہ نہ جانے کتنے قدموں تلے روندی گئی تھی، کتنی بار اس نے ہاتھ جوڑ کر رحم مانگا، کتنی بار رو رو کر آزادی کی بھیک مانگی، مگر اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک کب بجھ چکی تھی، اب وہاں صرف ایک گہری ویرانی رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں وہ خاموشی سے چھت کو تکتے ہوئے سوچتی، کیا واقعی یہ وہی رخشی ہے جو کبھی ہنستی تھی، جو اپنے گھر میں سب کی لاڈلی تھی؟ اور پھر اسے اپنی ماں کا چہرہ یاد آتا، اپنے باپ کی شفقت، اپنی بہنوں کی محبت، تو اس کا دل مزید ٹوٹ جاتا۔ شاید انسان جب اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ان کی دعاؤں سے دور ہو جاتا ہے، تو زندگی بھی اس سے اپنی رحمت چھین لیتی ہے، اور پھر وہ جیتا تو ہے مگر سکون اس سے روٹھ جاتی ہے۔ لاؤنج میں شام کی اداس خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ریحانہ بیگم صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں بے چینی سے ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھی۔ انہوں نے بھر آئی ہوئی آواز میں کہا، نہ جانے میرے بچوں کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی۔ ان کی پلکوں پر نمی تیرنے لگی۔
کوئی بھی خوش نہیں رہ سکا، ہر ایک کی زندگی ادھوری، اجڑی ہوئی لگتی ہے۔ حسن صاحب کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے، خاموشی سے ان کی بات سنتے رہے۔ ان کے چہرے پر بھی وہی بے بسی تھی جو ایک باپ اپنے بچوں کے بکھرتے نصیب دیکھ کر محسوس کرتا ہے۔ انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ریحانہ۔ انطلب کو لے کر کتنی امیدیں وابستہ تھیں، وہ دھیرے سے بولے، سوچا تھا اس کی زندگی میں بہار آئے گی، وہ ہنسے گی، جیے گی، مگر اس کا بھی سکون چھن گیا۔ ریحانہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ وہ بچی تو بالکل ٹوٹ گئی ہے، وہ رنجی ہوئی آواز میں بولی، لیکن میں اس کی ماں ہوں۔ حسن صاحب، میں جانتی ہوں وہ کیا کچھ اکیلے برداشت کرتی ہے۔ حسن صاحب نے نظریں جھکا لی۔ کچھ لمحے کے لیے دونوں خاموش ہو گئے۔ اس خاموشی میں بس دلوں کے ٹوٹنے کی آواز تھی اور ان دعاؤں کی کسک جو شاید ابھی قبول ہونا باقی تھی۔ سمارا آج ناشتے کی میز پر غیر معمولی طور پر پرسکون بیٹھی تھی۔ کئی دنوں بعد اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی تازگی دکھائی دے رہی تھی، جیسے دل کے اندر چلنے والی طویل جنگ کسی نتیجے پر پہنچ گئی ہو۔ انوار شیخ سامنے اخبار لیے بیٹھے تھے، مگر نظریں بار بار اپنی بیٹی پر جا رہی تھی۔ شاید وہ بھی اس بدلی ہوئی کیفیت کو محسوس کر رہے تھے۔ پاپا، سمارا کی نرم آواز پر انہوں نے اخبار سے نظریں ہٹائیں۔ سمارا نے گہری سانس لی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پاپا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ انوار شیخ پوری طرح متوجہ ہو گئے۔ کیسا فیصلہ؟ سمارا کی آنکھوں میں پہلی بار یقین دکھائی دیا۔ میں عاطف کے پاس واپس جا رہی ہوں۔ انوار شیخ کے ہاتھ سے اخبار تقریباً چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ انہوں نے فوراً اخبار نیچے کیا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ سمارا ہلکا سا مسکرائی۔ نہیں پاپا، یہ حقیقت ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ میری زندگی کی سب سے حسین حقیقت، وہ دھیرے سے بولی۔ میں آج اپنے عاطف کے پاس لوٹ رہی ہوں، اپنا ادھورا رشتہ مکمل کرنے۔ انوار شیخ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ شاید انہوں نے کئی دنوں بعد اپنی بیٹی کو اتنا مطمئن دیکھا تھا۔ وہ فوراً بولے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مگر سمارا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پاپا، اس کی آواز نرم مگر پختہ تھی، آج آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گے۔ انوار شیخ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سمارا نے دھیرے سے کہا، جو غلطیاں مجھ سے ہوئیں انہیں مجھے خود ٹھیک کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی تو تھی، مگر اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ احساس کے تھے۔ انوار شیخ چند لمحے خاموش رہے، پھر مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، انہوں نے محبت سے کہا، جیسا تم چاہو۔ پھر انہوں نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے تم پر فخر ہے، ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی، اور میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ سمارا نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو گلے لگا لیا، اور شاید کئی عرصوں بعد اس کے دل کا بوجھ واقعی کچھ ہلکا ہوا تھا۔ میں ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں، وہ تمہیں عاطف کے گھر چھوڑ آئے گا، انوار شیخ نے شفقت سے کہا۔ سمارا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پاپا، اس کی آواز نرم تھی مگر فیصلے کی مضبوطی واضح تھی۔ آج میں آپ کی بیٹی بن کر نہیں جا رہی۔ وہ چند لمحے رکی، پھر دھیرے سے بولی، آج میں اپنے عاطف کی بیوی بن کر جا رہی ہوں۔ انوار شیخ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ سمارا نے نظریں جھکا لی۔ اس لیے میں بس یا رکشے میں جاؤں گی، آپ کی قیمتی گاڑی میں نہیں۔ لیکن بیٹا، انوار شیخ بے اختیار بولے،
تم اکیلی اس طرح؟ پاپا، سمارا نے نرمی سے ان کی بات کاٹ دی۔ بات کو سمجھے، اس کی آواز میں اب عاجزی تھی، وہ غرور نہیں جو پہلے اس کی پہچان تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی حیثیت، اپنے نام اور اپنے غرور کو ہر رشتے سے اوپر رکھا۔ وہ آہستہ آہستہ بولی، لیکن آج پہلی بار ایک رشتہ نبھانے جا رہی ہوں، بغیر کسی انا کے۔ انوار شیخ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ سمارا نے دھیرے سے کہا، جو میں کر رہی ہوں شاید اب یہی ٹھیک ہے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر انوار شیخ نے ہلکے سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ ان کی آواز میں اداسی بھی تھی اور فخر بھی۔ وہ بس خاموشی سے اپنی بیٹی کو دیکھتے رہے، کیونکہ آج پہلی بار سمارا واقعی بڑی ہو گئی تھی۔ کمرے کے پردے گرے ہوئے تھے اور اندر ہلکی سی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ انطلب بیڈ کے کونے سے لگی بیٹھی تھی، بکھرے بال، سوجی آنکھیں اور چہرے کی سردی صاف بتا رہی تھی کہ وہ کئی راتوں سے سکون سے نہیں سوئی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ عائد اور کشمالہ اندر داخل ہوئے۔ کشمالہ نے انطلب کی حالت دیکھی تو اس کی آنکھیں فوراً بھر آئیں۔ یا اللہ انطلب آپی! وہ بے اختیار اس کے قریب آ بیٹھی۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے آپ نے؟ عائد بھی خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمیشہ مضبوط رہنے والی انطلب اس قدر ٹوٹ جائے گی۔ کشمالہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ نے کھانا کھایا؟ اپنی طرف دیکھیں ذرا، اتنی کمزور ہو گئی ہیں۔ انطلب خاموش رہی۔ عائد دھیرے سے بولا، انطلب خود کو اس طرح ختم مت کرو۔ یہ سن کر انطلب کی پلکیں لرزیں۔ وہ آہستہ سے ہنسی، مگر ہنسی درد سے بھری ہوئی تھی۔ ختم؟ اس کی آواز بھاری تھی۔ میں تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن عشر مجھے چھوڑ کر گیا تھا۔ کشمالہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ایسا مت کہیں۔ انطلب نے نم آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ جس کے لیے جینا تھا، کی آواز ٹوٹ گئی۔ جب وہی ساتھ چھوڑ گیا تو پھر ان سانسوں کا کیا فائدہ؟ عائد نے گہری سانس لی اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ عشر تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا۔ انطلب فوراً بول پڑی۔ تو کہاں ہے وہ؟ اس کی آواز میں درد چیخ رہا تھا۔ ایک بار، بس ایک بار کہہ دیتا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس کے آنسو مسلسل گرنے لگے۔ میں زندگی بھر اس سے کوئی سوال نہ کرتی۔ کشمالہ نے فوراً اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ انطلب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اس کی یاد آتی ہے، وہ ہچکیوں میں بولی۔ ہر لمحہ لگتا ہے ابھی دروازہ کھلے گا اور وہ واپس آ جائے گا۔ عائد نے نظریں جھکا لی، کیونکہ اس کے پاس اس درد کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کمرے میں بس انطلب کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی، ایسی سسکیاں جو سننے والے کے دل تک کو زخمی کرتے۔ مجھے اس کی یاد آتی ہے، انطلب ہچکیوں میں بول رہی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ کشمالہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انطلب آپی پلیز خود کو سنبھالیں۔ مگر اچانک انطلب کے چہرے کا رنگ مزید زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھانے لگا۔ انطلب! عائد فوراً گھبرایا۔ اگلے ہی لمحے اس کا وجود ڈھیلا پڑا اور وہ بے ہوش ہو کر کشمالہ کی باہوں میں گر گئی۔ انطلب آپی! کشمالہ خوف سے چیخی۔ عائد فوراً آگے بڑھا۔ جلدی کرو، اسے اسپتال لے جانا ہوگا۔ دونوں نے بمشکل اسے سنبھالا اور جلدی سے گاڑی میں ڈال کر اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر کشمالہ روتی رہی۔ خدا کے لیے انطلب آپی کو کچھ نہ ہو۔ اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے۔
आयत ने फौरन दादाजी को भी इत्तला दे दी थी। खबर सुनते ही दादाजी के हाथ पांव फूल गए। वो फौरन दूसरी गाड़ी में अस्पताल के लिए निकल पड़े। आयत बेचैनी से मुसलसल दरवाजे की तरफ देख रहा था, जबकि कशमाला खामोश खड़ी दुआ मांग रही थी। दादाजी भी पहुंच चुके थे। उनके चेहरे पर खौफ वाज़ेह था। कैसी है मेरी बच्ची? उन्होंने बेचैनी से पूछा। अभी डॉक्टर चेक कर रही हैं, आयत ने धीरे से जवाब दिया। कुछ लम्हों बाद डॉक्टर आया। सब फौरन उनकी तरफ बढ़े। डॉक्टर, अंजलि ठीक है ना? दादाजी ने घबराई हुई आवाज में पूछा। डॉक्टर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिक्र की बात नहीं। फिर वो मुस्कुराते हुए बोले, मुबारक हो, मिसेस अशरफ प्रेग्नेंट है। एक लम्हे के लिए सब साकित रह गए, फिर जैसे अचानक पूरे माहौल में उम्मीद की रोशनी फैल गई। कशमाला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आयत ने बेख्तियार मुस्कुराकर सर झुका लिया। दादाजी की आंखें भर आई। मेरे अर्श की निशानी, मेरे खानदान का वारिस, वो धीरे से बड़बड़ाए। मगर डॉक्टर की अगली बात ने सबके चेहरों की खुशी मद्धम कर दी। लेकिन डॉक्टर संजीदा हो गया। अंजलि बहुत ज्यादा कमजोर है, डॉक्टर ने वाज़ेह अंदाज में कहा। अगर उन्होंने इसी तरह खाने पीने से लापरवाही की और खुद को जहनी दबाव में रखा तो मिसकैरेज का खतरा हो सकता है। ये सुनते ही दादाजी का दिल जैसे टूट बैठ गया। कशमाला ने फौरन आंसू साफ किए। हम उनका बहुत ख्याल रखेंगे डॉक्टर। डॉक्टर ने सर हिलाया। इन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा सुकून, तवज्जो और अपनों की जरूरत है, वरना उनकी और उनके बच्चे की सेहत पर खतरा पड़ सकते हैं। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और मुझे बताएं। और मेरे चैनल और वीडियो के लिंक्स को अपने दोस्तों और प्यारों में शेयर करें। आपको पता है मैं इस वक्त गर्मी में बैठी हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर के लिए ना फ़ैन ऑफ करना पड़ता है, और मैं कमरे में फ़ैन ऑफ करके आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। और रात के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना एफर्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा-सा मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी चैनल और वीडियो के लिंक्स को अपने दोस्तों प्यारों में लाज़मी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।